یعنی مرد کیا زیب و زینت اختیار کر سکتا ہے، اس کی حدود و قیود کیا ہیں، عورت کس حد تک خود کو خوبصورت اور کس کے لیے خود کو خوبصورت بنا سکتی ہے، سج سکتی ہے، سنور سکتی ہے۔ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو سجنا سنورنا ہے، خوبصورت نظر آنا ہے یا خوبصورت نظر آنے کی کوشش ہے، اس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو عورتوں کا کہنا ہے، تو مردوں کو خوبصورتی کا اتنا اہتمام نہیں کرنا چاہیے یا ضرورت نہیں۔ تو آج ہم اسی کو سیکھنے کی کوشش کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اصل میں مرد کی خوبصورتی ہوتی کیا ہے۔ آپ سورۃ التین پڑھ لیجئے۔ میرا یہ یقین ہے کہ جتنے احباب مرد و خواتین یہاں پر موجود ہیں سب کو سورۃ التین آتی ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو احسن سپرلیٹو ڈگری ہے حسن کی، بیوٹی کی، یعنی انتہائی بیوٹیفل میں ہم نے انسان کو پیدا، بہت ہی خوبصورت پیدا کیا۔ یعنی کائنات میں کوئی اور کریچر خوبصورتی میں انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر، ذلک من آیات اللہ لعلہم یتذکرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ جمیل ویحب الجمال او کما قال۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، آج جو موضوع گفتگو ہے وہ بہت ہی لائیو، براہ راست اور عصر حاضر میں ہر ایج گروپ کے مرد و خواتین کی ضرورت ہے، اور وہ ہے اسلام کے اندر زیب و زینت کے احکام۔ یعنی مرد کیا زیب و زینت اختیار کر سکتا ہے، اس کی حدود و قیود کیا ہیں، عورت کس حد تک خود کو خوبصورت اور کس کے لیے خود کو خوبصورت بنا سکتی ہے، سج سکتی ہے، سنور سکتی ہے، یہ بہت اہم باتیں ہیں۔ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو سجنا سنورنا ہے، خوبصورت نظر آنا ہے یا خوبصورت نظر آنے کی کوشش ہے، اس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو عورتوں کا کہنا ہے، تو مردوں کو خوبصورتی کا اتنا اہتمام نہیں کرنا چاہیے یا ضرورت نہیں۔ تو آج ہم اسی کو سیکھنے کی کوشش کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ اصل میں مرد کی خوبصورتی ہوتی کیا ہے اور عورت کی خوبصورتی ہوتی کیا ہے، اور وہ کس کے لیے ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کی فطرت میں بیوٹی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خوبصورت بنایا، بہت خوبصورت بنایا۔ یعنی جیسے جیسے سائنس ایڈوانس ہو رہی ہے تو ہر ایک کیلکولیشن سے، ملٹیپلیکیشن سے پتہ چلتا ہے کہ رب العزت نے کائنات کو ایسے خوبصورت آرڈر میں بنایا ہے اور اس کے اندر اتنی خوبصورتی ڈالی ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ ایک دوسرا مضمون کی طرف ہم نکل جائیں۔ تو اسی طرح سے انسان کے اندر بھی اللہ رب العزت نے قدرتی طور پر خوبصورتی کو پسند کرنا، خوبصورت نظر آنا، یہ اس کی فطرت میں رکھا ہے اللہ رب العزت نے، لہٰذا اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے، قل، اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان سے پوچھیے، من حرم زینت اللہ، کہ زینت کو کس نے حرام کیا؟ جو اللہ نے خوبصورتی تمہارے لیے پیدا کی ہے
قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تو اس کائنات کی خوبصورتیاں ساری بنائی، والطیبات من الرزق، پاکیزہ رزق کے ذرائع اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بنائے. تو خود انکارج کیا جا رہا ہے کہ اپنی خوبصورتی کس چیز میں، اگر اس کو پرکھو تلاش کرو. جب اللہ نے کائنات کے اندر تمہارے لیے خوبصورتیاں رکھی ہیں تو تمہارے لیے نا، اس کو اپناؤ. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 میں نے آپ کے سامنے رکھی. اسی طرح سے آپ دیکھیں سورہ نحل پارہ نمبر 14 میں اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا. تم اس رب کا شکر ادا کرو کہ جس نے تمہارے لیے سمندر کی موجوں کو اس طرح سے مسخر کر دی ہے کہ تمہارے اس کے اندر تجارت ہوتی ہے، جہاز چلتے ہیں، تم اس میں سفر کرتے ہو. ادروائز وہ پانی کو دیکھ کے بندہ ڈر جاتا ہے کہ اس کے اپنے اندر اتنا خوف ہوتا ہے. سخر البحر، اس میں اللہ رب العزت نے تمہیں اس قابل بنایا ہے کہ اس میں تم سیر کرتے ہو. یعنی 70-80% جو تجارت ہے، بزنس ہے ورلڈ کا، یعنی جتنی ہیوی مشینری ہے، وہ جتنی ایکسپورٹ ہوتی ہے ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں جاتی ہے، تو وہ سمندری رستوں سے جاتی ہے. ہوائی جہازوں پہ تو بندے ہی آ سکتے ہیں، وہ تو نہیں آتی ہیوی مشینری. فرمایا کہ یہ سمندر کو، اس کی لہروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دی. لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، فرمایا کہ تمہیں اس میں سے تازہ گوشت ملتا ہے. تازہ گوشت سے مراد یہاں پہ مچھلی ہے، ظاہر ہے کہ اس کو زمینی جانور کی طرح ذبح نہیں کیا جاتا، بس تازہ ہی ہے، پکاؤ کھاؤ. لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا. اس سے اگلا جملہ یہ ہے، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيًا، تمہیں اس میں سے زیور ملتا ہے، تلبسون، جس کو تم پہنتے ہو. اب اللہ نے یہاں پہ یہ بھی ہنٹ دے دیا کہ تمہارے لیے وہ زیور، اور یہ بھی بتا دیا تلبسون، تم اس کو پہنو گے، پہنتے ہو. گویا کہ یہاں پر بھی رب العزت نے خود ہی انسان کو یہ بتا دیا کہ بھئی تمہارے لیے ہم نے زیب و زینت کا، خوبصورتی کا سامان رکھ دیا. اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم نے خوبصورت نظر آنا ہے. ٹھیک ہے، آپ سورۃ التین پڑھ لیجیے. میرا یہ یقین ہے کہ جتنے احباب مرد و خواتین یہاں پر موجود ہیں سب کو سورۃ التین آتی ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو احسن، سپرلیٹو ڈگری ہے حسن کی، بیوٹی کی، یعنی انتہائی بیوٹیفل میں ہم نے انسان کو پیدا، بہت ہی خوبصورت پیدا کیا. یعنی کائنات میں کوئی اور کریچر خوبصورتی میں انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بات دوسری طرف چلی جائے گی. چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا زمانہ تھا کہ جو بادشاہ تھا اس نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ اگر یہ چاند سامنے نکلا ہوا ہے، اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی نا تو تمہیں طلاق. بیوی کو یہ کہہ دی، جوش جذبات میں آ کے. بعد میں سوچا کہ چاند کی خوبصورتی کے تو لوگ مثالیں دیتے ہیں، اس کی تو شعر و شاعری چلتی ہے. تو عورت نے فوراً پردہ کر لی. اس نے کہا طلاق ہوگی، ظاہر ہے میں چاند سے زیادہ خوبصورت تو نہیں ہو سکتی. پردہ کر لیے کہ اب یہ میرے لیے اجنبی ہے. تو جب انسان جوش جذبات میں فیصلہ کرتا ہے، چوٹ لگتی ہے نا، تو پھر بھاگتا ہے کس کے پاس؟ مولوی صاحب کے پاس. محبت سے کہو سبحان اللہ. تو مولوی صاحب کے پاس آتے ہیں کہ جی دسیں جی کیا شرعی مسئلہ کیا ہے. وہ وقت کے بادشاہ بھی تھے. پہنچے امام صاحب کے پاس کہ جی بتائیں طلاق ہوگی ہے کہ نہیں. تو ان کی ایک کیبنٹ بیٹھتی تھی علماء کی. تو سارے مفتیان حضرات کہنے کہ ٹھیک ہے طلاق ہوگی طلاق. ظاہر ہے کہ وہ چاند کی خوبصورتی کی کیا بات. امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ طلاق نہیں ہوئی. سب ائمہ نے پوچھا کہ طلاق کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے انسان کو سب سے خوبصورت پیدا کیا. جب سب سے خوبصورت ہے تو وہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت. طلاق نہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سورۃ التین یہ کہتی ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت پیدا کیا. اب اس خوبصورتی جو اللہ نے دی ہے اس کو برقرار بھی تو رکھنا ہے نا. اس حسن کو، اس زینت کو، اس خوبصورتی کو برقرار بھی تو رکھنا ہے. یہ میں نے ایک اور آیا آپ کے سامنے رکھا. حدیث پاک ہے جس میں یہ فرمایا ان اللہ جمیل. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ خوبصورت ہے. مسلم شریف کی حدیث نمبر 265. اللہ جمیل ہے، جمال رکھتا ہے، خوبصورت ہے، اور خوبصورتی کو اللہ پسند کرتے ہیں. جب اللہ خوبصورت ہے اور اس نے بندوں کو خوبصورت بنایا ہے تو بندوں کو چاہیے جب اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تو اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھے.
حسن و جمال، زیب و زینت کو کیا کریں؟ اختیار کریں۔ مالک بن نزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، وہ آئے حضور پاک علیہ السلام کے پاس، فرماتے ہیں کہ میری حالت تھوڑی پراگندہ تھی، میں زیادہ سجا سنورا نہیں ہوا تھا، صاف ستھرا بعض دفعہ انسان جو ہے وہ اپنے کام وام سے آ رہا ہوتا ہے یا کھیتی باڑی سے آ رہا ہوتا ہے، صاف ستھرا نہیں ہوتا، یا جس طرح سے بھی۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ اللہ کا مال، میرے پاس مال ہے، مال و دولت رکھتے ہو، دولت مند ہو؟ نام یا رسول اللہ، مال و دولت کیا کیا تمہارے پاس؟ رسول اللہ میرے پاس اونٹ ہیں، میرے پاس گھوڑے ہیں، میرے پاس بکریاں ہیں، کھیتی باڑی ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ اصل میں آپ 30 40 50 سال پہلے بھی چلے جائیں تو یہی چیزیں مال شمار ہوتی تھی۔ مال ڈنگر کو ہی لوگ مال کہتے تھے، بینک بیلنس کو لوگ مال نہیں کہتے تھے، اسی کو مال کہتے تھے۔ رسول اللہ الحمدللہ سارا کچھ ہے، بڑا مالدار۔ فرمایا جب مالدار ہو تو یاد رکھو اذا اتاک اللہ مالا، جب اللہ نے آپ کو مال دیا فلجرا علیہ کا، تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس مال کا اثر تمہارے اوپر نظر بھی آئے، تو تم مالدار ہو، مالداروں کی طرح رہو، خوبصورت بن کے رہو، اچھے کپڑے پہنو، صاف ستھرے نہائے دھوئے رہو، تو اللہ کی نعمتیں ہیں، تو زینت کا سامان ہے، اس کو استعمال کرو، اختیار کرو۔ تو اس کو یہ ترغیب دیں گے۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی یہ چند آیات رکھی ہیں، یہ جو احادیث رکھی ہیں، یہ ایک ڈسکلیمر سمجھ لیجیے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اسلام کے اندر زیب و زینت بہت امپورٹنٹ ہے اور خوبصورتی اختیار کرنی چاہیے انسان کو۔ اب سوال یہ ہے کہ زیب و زینت یا خوبصورتی، اس کی کوئی حدود و قیود بھی ہوں گی شرعی اعتبار سے، اس کے کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی ہوں گے کہ کون سی حد ہے، کتنا خوبصورت نظر آنا ہے، کیا چیزیں آپ اپنی خوبصورتی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کیا چیزیں نہیں کر سکتی، اس کی حدود و قیود کیا ہے۔ اس میں آپ یہ سمجھیے سب سے پہلے یہ جو زیب و زینت ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے ظاہری خوبصورتی۔ ظاہری خوبصورتی میں سب سے پہلے آپ کا جسم، اسی طرح سے آپ کا لباس ہے، آپ کی سواری ہے، آپ کے رشتے ناتے ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کا مال و دولت ہے، آپ کا گھر ہے، یہ سارا کا سارا ظاہری خوبصورتی میں آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں یہ فرمایا کہ ہم نے 6 چیزوں سے زینت بخشی ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ 6 چیزوں سے۔ وہ 6 چیزیں سن لیجیے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، سب سے پہلے فرمایا کہ کائنات کی جو خوبصورتی ہے وہ عورت ذات کے ساتھ، حب الشہوات من النساء۔ نمبر 2 والبنین، بیٹے، اولاد، بڑا میٹھا میوہ ہے اور بڑی آزمائش ہے۔ فرمایا کہ یہ تمہاری زندگی کی ظاہری خوبصورتی کے لیے ہم نے یہ چیز رکھی۔ سب سے پہلے انسان کو عورت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد بچوں کی خواہش ہوتی ہے اس کو۔ فرمائی ہماری ظاہری زندگی کی زینت ہم نے دیا تھا۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، نمبر 2 والبنین، بیٹے، والقناطر المقنطرہ، نمبر 3 کیا چیز؟ زیورات، من الذهب والفضہ، سونا چاندی کے زیورات، یہ انسان کی خوبصورتی۔ والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المصومة، نمبر 4 برانڈڈ گھوڑے، سواریاں۔ ظاہر ہے اس زمانے میں گھوڑے، آج کے زمانے میں بھی گھوڑے کے بغیر آج کے زمانے میں نہ جنگیں ہوتی ہیں، جتنے بہادر لوگ ہوتے ہیں وہ گھوڑ سواری کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا برانڈڈ، نشان زدہ گھوڑے، سمجھ لیجیے کہ نشان زدہ سواریاں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس جناب سواری بہترین۔ والخیل المصوم، فرمایا کہ یہ ہم نے تمہیں عطا کی۔ والانعام، نمبر 5 جانور، مال و ڈنگر، فرمایا کہ یہ تمہاری ظاہری زندگی کی خوبصورتی ہے یہ۔ والحرث، نمبر 6 کھیتیاں، کھیتی باڑی، لمبی زمینیں، لہلاتے کھیت، باغات۔ فرمایا ان 6 چیزوں سے ہم نے تمہاری زندگی کو کیا کیا ہے؟ خوبصورت بنایا۔ فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ کیا ہے؟ یہ تمہاری اس دنیا کا سامان ہے بس۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان۔ واللہ عنده حسن المآب، اور اللہ کے پاس تم نے اچھے ٹھکانے کے لیے جانا ہے۔ یعنی ان 6 چیزوں کو تم نے اس طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ تم جب اللہ کے پاس پہنچو تو تمہیں ان 6 نعمتوں سے بھی زیادہ اچھی، ایڈوانس جنت کی نعمتیں تمہیں ملیں۔
واللہ عندہ حسن المآب، سب سے اچھا ٹھکانہ۔ تمہارے پاس مال و دولت بھی ہے، تمہارے پاس سواریاں بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، سونا چاندی بھی ہے، سارا کچھ ہے تمہارے پاس، تو تم نے یہ سمجھ لیا کہ یہی زندگی حقیقی ہے۔ فرمایا کہ اس دھوکے میں نہ پڑنا، بس واللہ عندہ حسن المآب، یہ 6 چیزیں تمہیں دے دی، لیکن اس ٹھکانے کو نہ بھولنا، واللہ عندہ حسن المآب۔ فرمایا سب سے بہترین ٹھکانہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ ظاہری زینت قرآن مجید خود اس کی ترغیب دے، سب سے پہلے انسان اپنے جسم کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے۔ شریعہ اسلامیہ انتہائی خوبصورت، بالکل انسانی فطرت کے عین مطابق۔ انسان صفائی پسند ہے تو رب العزت نے صفائی کے احکام دی، فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ گویا کہ یہ بتا دیا کہ جو مومن ہوتا ہے تو وہ صاف ستھرا نہیں ہے تو اس کے ایمان کی کمزوری ہے۔ مومن کو چاہیے کہ اپنے جسم کا خیال رکھے، طاقتور رہے، مضبوط رہے، صاف ستھرا بن کے رہے۔ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، فرمایا کہ کمزور مومن سے طاقتور مومن بہتر ہے، جو اپنا خیال رکھتا ہے، اپنے جسم کا خیال رکھتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا وان لضیفک علیک حقا وان لزورک علیک حقا، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، تمہارے ہمسائے کا تم پر حق ہے، تمہارے اپنے جسم کا تم پر حق ہے، تم اس کی زیب و زینت کا، صفائی ستھرائی کا تم اہتمام کرو۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ تمہارے اوپر نظر آنی چاہیے۔ تو ظاہری جو خوبصورتی ہے اس میں سب سے پہلے انسان کا جسم آتا ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ بھائی اس کا اہتمام کرو، اس کی صفائی ستھرائی رکھو۔ دوسری چیز اس میں آتی ہے لباس، لباس کی خوبصورتی۔ یاد رکھیں کہ اسلام نے لباس کے بارے میں ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی خاص نقشہ نہیں بنا کے دیا کہ بھائی فلاں علاقے کے جو لوگ ہیں، فلاں تہذیب کے جو لوگ ہیں، جس لباس کو پسند کرتے ہیں تو تم وہی لباس پہنو گے تو تم مومن ہو، ورنہ نہیں۔ ایسا نہیں۔ فار ایگزامپل اسلام کسی تہذیب کے خاص لباس کا نام لے کے کہہ دیتا ہے کہ بھائی اس علاقے کا یہ جو لباس ہے تم نے یہی پہننا ہے۔ اب وہ اگر سرد ہوتا ہے، سرد موسم کا ہوتا تو گرم موسم کے رہنے والے لوگ بیچارے کیا کرتے، اگر وہ گرم موسم کا ہوتا تو سرد موسم کے رہنے والے بیچارے کیا کرتے۔ اسلام نے کیا کیا؟ کیونکہ فطرت کا دین ہے، اسلام نے اس کے رولز بنا کے دے دیے، بنیادی اصول طے کر دیے لباس کے حوالے سے کہ بھئی تم جو مرضی لباس پہنو، چاہے تم کسی بھی تہذیب میں ہو، کسی بھی ملک میں ہو، کسی بھی ماحول میں ہو، ہم تمہیں کچھ چیزیں بتا دیتے تم نے اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو پہنتے ہو۔ سورہ اعراف ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 26 اور 27 میں لباس کے حوالے سے انسٹرکشنز دی، وہ سن لیجیے۔ آیات کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بات ساری کھل جائے گی آپ کے سامنے۔ اللہ نے فرمایا یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے۔ یہ نزول کا جو لفظ ہے نا، یہ اپنی ذات میں یہ بتا رہا ہے کہ لباس کی بڑی عزت ہے، بے لباسی کو اللہ پسند نہیں کرتے، ننگے پن کو، نیوڈٹی کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ یہ لباس اللہ کی خاص نعمت ہے، اس لیے اس کے ساتھ اللہ نے نزول کا لفظ اتارا کہ ہم نے اتارا ہے لباس۔ حالانکہ لباس فیبرک ہوتا ہے، بنایا جاتا ہے، تیار کیا جاتا ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے کیا کیا؟ اتارا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، لباس اتارا۔ اب اگلا سوال یہ کہ لباس کس طرح کا ہونا چاہیے؟ بالکل اس سے امیجیٹ، یواری علیکم سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ فرمایا 3 چیزوں کا خیال رکھنا تم نے لباس، صرف 3 چیزیں۔ نمبر 1 یواری سوآتکم، یہ لباس اس لیے اتارا ہے کہ اس سے تم اپنے جسموں کو چھپاتے ہو، ستر پوشی، یہ لباس کا بنیادی مقصد ہے۔ عورت کا تو فرمایا کہ پورا جسم ستر ہے، مرد کے لیے کچھ خاص ہدایات دے دی کہ بھائی ان کے لیے کچھ نرمی بھی ہے کام کاج کے سلسلے میں، ان کے لیے فرما دی کہ بھائی ہر حال میں جو ناک اور گھٹنا اس کو ننگا نہیں ہونے دیں، یہ گناہ، یہ حرام۔ تو فرمایا کہ لباس کا جو اولین مقصد ہے وہ ہے ستر پوشی، جسم کو ڈھانپنا۔ دوسرا مقصد ہے وریشہ، لباس وہ پہنو جو خوبصورت لگے تمہاری، وریشہ، ریش کہتے ہیں خوبصورت، جچے وہ لباس تمہارا، وہ لباس پہنو۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس چیز وہ ہو جو اس کو جچے،
وہ نہیں جو مہنگی. ایک انسان مہنگی چیز لے کے آتا ہے, مہنگا لباس لے کے, تو جچتا نہیں ہے اس کے اوپر. فرمایا وریشا, خوبصورت لگے تمہارے لیے. اچھا, سورہ نحل میں رب العزت نے سواریوں کے لیے بھی یہی فرمایا. سورہ نحل میں اللہ فرماتے ہیں والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. فرمایا کہ سنو, خیل گھوڑے, بغال خچر, والحمیر گدھے. فرمایا یہ تینوں چیزیں, ان کے دو مقصد ہیں. لترکبوها, نمبر ایک تم ان پر سواری کرتے ہو, یہ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں. وزینہ, اور تمہارے لیے کیا ہے, خوبصورتی کا سبب ہے. اب ان تین جانوروں کی جگہ پہ آپ آج کی گاڑیاں لگا لیں, آپ تو وہ بھی سواری ہی نا. فرمایا کہ یہ بھی سب, ان کا بھی مقصد یہی ہے. لترکبوها وزینہ, تمہیں زندگی میں تمہیں سوشل رسپیکٹ ملتی ہے, عزت ملتی ہے, تمہارے اس میں آنر ہے. لترکبوها وزینہ, اور تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تمہارا وزن اٹھا کے لے کے جاتی. تو جس طرح سے گھوڑے, گدھے اور خچر کا ذکر کیا, جس طرح سے ان کے حقوق ہیں, اسی طرح سے ان سواریوں کے بھی حقوق ہیں. ان کے تیل پانی کا خیال رکھنا ہے, ان کو ان کا دھیان رکھنا ہے ان کا. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ, سواریوں کا ذکر کیا, وہاں پر بھی زینت. لباس کا ذکر کیا, وہاں پر بھی زینت. وریشا, لباس کے یہ دو مقصد بیان کیے. تیسرا جو سب سے اہم ہے وہ اس سے اگلا ہے. فرمایا ولباس التقوی ذالک خیر. یاد رکھو کہ تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے. خلاصہ کر دیا, یعنی اگر ایک انسان نے لباس پہنا, مہنگا بھی ہے, جچ بھی رہا اس کے اوپر, اس کی سطر بھی ڈھکی ہوئی, لیکن تقوی کا لباس نہیں ہے. تقوی کا لباس کیسے نہیں ہے؟ تکبر ہے, دوسروں کو حقیر سمجھ رہے, اور اس کے ایٹیچیوڈ سے یہ لگ رہا ہے کہ تکبر کر رہے ہیں. تقوی کا لباس سے خالی. فرمایا کہ اصل جو لباس ہے وہ تقوی کیا ہے؟ اصل جو لباس ہے, دیکھو تو شکن بھی نہیں ہے لباس میں, سلوٹوں سے بھری پڑی ہے تمام روح. تم رنگ و خوشبو کے پوشاک پہ ہو نازا, میں روح کو محتاج کفن دے گا. تمہاری روح کا جو لباس ہے اس کا خوبصورت ہونا بھی بڑا ضروری ہے. ظاہری پاکیزگی تو ہے ہی ہے, اندر کی باطنی پاکیزگی بہت ضروری ہے. لباس کے اوپر تو شکنے نہیں ہے, لیکن تمہاری روح اندر سے مجروح ہے ساری کی ساری. وہ محتاج کفن ہے اور تم نے خوبصورت لباس پہنا ہو. کیوں کا؟ تقوی. ولباس التقوی ذالک خیر. اس سے اگلی جو چیز فرمائی, اس سے اگلی آیت, یا بنی آدم, اے بنی آدم, لا یفتننکم الشیطان, شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے. کیسے فتنے میں ڈالے گا؟ ینزع عنہما لباسہما, وہ سب سے پہلے تمہارے جسم کو ننگا کرے, تم سے لباس چھینے. بتا دیا کہ رحمان والے وہ ہوتے ہیں جو جسم کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں, شیطان والے وہ ہوتے ہیں جو جسم کو کیا کرتے ہیں؟ ننگا کرتے ہیں. فرمایا رحمان نے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے اور شیطان تم سے لباس چھینتا ہے. اور اللہ نے مثال کس کی دی؟ لا یفتننکم الشیطان, شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے, کما اخرج ابویکم من الجنہ, جس طرح سے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا, یعنی آدم اور حوا کو. ینزع عنہما لباسہما, اور اس نے ان کا لباس چھینا سب سے پہلے. لیریہما سوآتہما, تاکہ ان کی ستریں ظاہر ہو جائیں. اب اس دونوں آیات کو ملا کر کے دیکھیں تو ہمیں لباس کے حوالے سے قرآن مجید کیا چاہتا ہے, یہ شرعی احکام کیا ہے, کس طرح کا لباس ہونا چاہیے, ہمیں پتہ چل جاتا ہے. چاہے آپ مغرب میں ہیں, مشرق میں ہیں, کسی ملک میں ہیں, ترقی یافتہ میں ہیں, خاص اسلامی ملک میں ہیں, جہاں مرضی ہیں, لباس کے حوالے سے یہ تین چیزوں کا اہتمام کرنا. نمبر ایک, جسم ڈھپا ہو. نمبر دو, وہ جچے, خوبصورت لگے. اور نمبر تین, اندر کیا ہو؟ تقوی. یہ تین چیزیں. تکبر اللہ کو پسند ہے. دو تا جس کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ, دو طرح کی تا. ایک تا تقوی والی, 100 سے زیادہ دفعہ اس کا ذکر ہے, اور ایک تا تکبر والی. ایک تا اللہ کو پسند ہے, بلکہ بڑی پسند ہے, اور دوسری تا اللہ کو بڑی ناپسند ہے. تا سے تقوی اللہ کو بڑا پسند ہے, تا سے تکبر اللہ کو بالکل ناپسند ہے. ایک صحابی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو یہ ترغیب دی کہ اللہ خود خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں, اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتے, تکبر منع ہے. تو اس صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انہ یعجبنی,
ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے، اس کی یہ طبیعت ہے، این یکونا ثوبی حسنا، کہ میرے کپڑے بہت شاندار ہوں. برانڈیڈ لوگ بڑے بڑے برانڈ سے جا کے بڑے مہنگے کپڑے لے کے آتے ہیں، ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، حالانکہ اتنے پیسوں میں وہ 5 سوٹ لوکل بھی بنا سکتے. لیکن ایک آدمی کی طبیعت ہوتی ہے، یار میرا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ میں وہاں سے کپڑے لے کے آؤں، وہاں کا سوٹ میں، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں. اگر رب العزت نے آپ کو حلال فراغ رزق دیا، آپ کے یہ وسائل ہیں، آپ کی جو فنڈامنٹل نیڈس ہیں وہ پوری ہو رہی ہے، تو جاؤ میں کو کپڑے لے کے آؤں، کوئی مسئلہ نہیں. فرمایا کہ ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ میرے کپڑے اچھے ہوں، خوبصورت ہوں. وہ یکون نعلی حسنا، میرا جوتا بڑا خوبصورت ہو، برانڈیڈ ہو، سب دوستوں میں نمایاں نظر آؤں، اپنے دل و حدی، اپنے گفتار چال میں، اپنے لباس میں. فرمایا نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے شریعت. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یحب الجمال، بے شک اللہ تو خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. سونے پن ٹھن کے نظر آؤ، ستھرا لباس پہنو، اچھی سواری رکھو، اچھے جوتے پہنو، اچھا بہترین سٹینڈرڈ کی لائف گزارو، کوئی مسئلہ نہیں. فرمایا مسئلہ کہاں پہ ہے؟ فرمایا ولیکن الکبر من بطر الحق وغمط الناس، اللہ کو تکبر پسند نہیں. تکبر کیا ہے؟ فرمایا کوئی آدمی ہمیں تکبر کرے لیکن کہے یہ کہ نہیں میں تکبر نہیں کر رہا. فرمایا کہ اس کی علامت ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آدمی تکبر کر رہا ہے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا من بطر الحق، وہ سچی بات کو، حق کو وہ آدمی جھٹلائے، اس سے انکار کرے. وغمط الناس، اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھے، ان کو کچھ سمجھے ہی نہ کہ جی میرا تو لائف سٹینڈرڈ یہ ہے. فرمایا یہ تکبر اللہ کو پسند ہے. حسن و جمال، خوبصورتی، اچھا پہناوا، اچھا کھانا پینا، اچھا لباس، ساری چیزیں اللہ کو پسند، اچھی سواری اللہ کو پسند. اور حضور پاک علیہ السلام ان سب چیزوں کی زینت کا خاص خیال فرماتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی قصوہ، جس پر حضور سواری فرماتے تھے. حضور پاک علیہ السلام نے گھوڑے پالے ہوئے تھے، گھوڑے تھے حضور کے پاس، سواریاں تھیں. المرتجز گھوڑے کا نام آتا ہے، السقب گھوڑے کا نام آتا ہے. صاف ستھرے، شاندار، صحت مند، ان کی خوراک کا خاص خیال رکھا جاتا تھا، صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا. یہی تو ہمارے لیے رول ماڈل ہے حضور پاک علیہ السلام کی ذات عالی. اچھے سونے، زیب و زینت اختیار کرنی، کوئی مسئلہ نہیں. اب زیب و زینت کے اندر ایک چیز ہوتی ہے باطنی، اندر کی خوبصورتی کیا. یہ تو میں نے زیادہ ایمفسس دیا ظاہری خوبصورتی کے اوپر کہ شریعت کو کوئی مسئلہ نہیں، اس کے یہ حدود کا خیال رکھنا، تکبر نہ ہو اس میں، حلال مال سے ہو، حرام نہ ہو اس کے اندر، ناجائز نہ ہو. ایک آدمی نے قرضہ دینا لاکھوں روپے، دوسرے لوگوں کو ان کے سامنے اچھے بہترین جناب سٹینڈرڈ کی لائف گزار رہے ہیں. کیوں بھائی؟ پہلے قرضہ واپس کرو صاحب، سادے ہو جاؤ، قرضہ واپس کرو. ایک ہوتی ہے باطن کی خوبصورتی، شریعت اس کے اوپر بڑا زور دیتی ہے. باطن کی خوبصورتی کے حسن خلق، اچھے اخلاق، پاکیزہ خیالات، دوسروں سے نفرت نہ کرنا، حسد اور بغض نہ رکھنا، دوسروں کی نعمتیں دیکھ کے جلنا نہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا، جو پاس ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا. شکر گزاری والی جو زندگی ہے، یہ باطن کی خوبصورتی، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. سب سے جو بہترین جو زینت ہے وہ کردار کی زینت، خوبصورتی. مال و دولت ہے، اس پر اللہ کے حقوق، بندے کے حقوق پورے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور میں تمہارے پاس مال ہے، للسائل والمحروم، اس پر سائل اور محرومین کا حق ہے، ادا کریں وہ بھی، اور زیب و زینت بھی اختیار کریں. اب کہ کردار بہت میٹر کرتا. فرمایا کہ ہر طرح کی زیب و زینت. اب اس میں شریعت کی ٹینڈنسی کیا ہے ٹوورڈز مین، کہ اس کی خوبصورتی کا انداز کیا ہونا چاہیے، عورت کی خوبصورتی کا انداز کیا ہونا چاہیے. فرمایا جو مرد ہے اس کی کردار کی خوبصورتی کیا ہے کہ وہ ذمہ دار ہوتا ہے، ذمہ داری، بہادری ہوتی ہے اس کے اندر، عزت و وقار کے ساتھ وہ قیادت کرتے ہیں، اس کے اندر عدل اور انصاف کی خوبی ہے. جو مرد کی کردار کی خوبصورتی، گھر کے کاموں میں وہ ہاتھ بڑھاتے ہیں، زبان کے اندر نرمی ہوتی ہے، اس کے بول کے اندر نرمی ہوتی ہے، وعدے کا پابند ہوتا ہے، وہ ظلم نہیں کرتا. یہ مرد کے کردار کی زینت ہے، اس کی خوبصورتی ہے. عورت کے کردار کی زینت ہے با حیا، حیا ہوتی ہے. مرد بھی با حیا، عورت بھی با حیا. حیا مشترکہ وصف ہے، یہ انسان کے انیٹ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر رکھا ہوا. جب تک کوئی اسپیسیفک کوئی ایسا ماحول نہ بنایا جائے کہ کسی مرد یا عورت کا حیا چھین لیا جائے،
ادروائز ہر انسان مسلمان ہے کافر اس کی فطرت میں اللہ رب العزت نے حیا رکھی. فرمایا جو حیا ہے یہ انبیاء کی سنت ہے. اربع من سنن الفطرہ، 4 چیزیں فطرت میں سے ہیں، انبیاء کی سنتیں ہیں 4 چیزیں. الحیا والتعطر والسواک والنکاح، 4 چیزیں. حیا، با حیا ہونا، والتعطر خوشبو کا استعمال کرنا، فرمایا نکاح کرنا، والسواک اور مسواک، یہ 4 چیزیں فرمایا انبیاء کی سنت ہے، یہ فطرت کا حصہ ہے، یہ اللہ کو پسند ہے یہ 4 چیزیں. جناب شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا ذکر ہے سورۃ القصص کے اندر، ضرور پڑھیے گا جان. اس کے 3 رکوع میں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 بچیاں ہیں، ان کی پانی کی باری نہیں آ رہی، رش زیادہ ہے، تو انہوں نے ان سے پانی کا ڈول پکڑا اور ان کو سرو کیا، پانی لا کر کے ان بچیوں کو دے دیا. دونوں بچیاں جب گھر گئیں تو انہوں نے اپنے فادر کو رپورٹ کیا، وہ بھی اللہ کے نبی تھے جناب شعیب علیہ السلام. انہوں نے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ جا کر کے اس اجنبی کو ان کو بلا کے لاؤ. اللہ اکبر. اب جس انداز میں قرآن مجید شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے آنے کا ذکر کرتا ہے نا، یقین مانو کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بازاروں میں اونچی اونچی چیخ کے سب نوجوان بچیوں کو بتاؤں کہ آ کر کے پڑھو سورۃ القصص کی یہ آیا کہ حیا کس کو کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے فجاءتہ احداہما، ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک آئی، تمشی علی الاستحیاء، وہ چل رہی تھی. قرآن نے اس کے چلنے کا ذکر کیا علی الاستحیاء. وہ صرف با حیا نہیں تھی، حیا اس کی سواری بن کے آ رہی تھی، یعنی حیا کو بھی وہ مات دے رہی تھی، اتنی با حیا علی الاستحیاء. اور آ کر کے وہ بات کیا کرتی، ان ابی یدعوک، میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ آپ نے جو ہمیں پانی دیا ہے اس پر وہ آپ کو بدلہ دیں. قرآن مجید کی ترتیب یہ ہے کہ اس بچی نے اپنا ذکر سب سے آخر میں رکھا تاکہ مرد کے لیے عورت میں اٹریکشن پیدا نہ ہو. ایک ایک جملے سے مرد اور عورت کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہو، ایک ایک لفظ سے، ایک ایک اشارے سے. اس بچی نے اپنے آپ کو آخر میں رکھا اور پھر صرف اپنا ذکر نہیں کیا کہ آپ نے مجھے پانی بھر کے دیا، اس نے جمع کا لفظ بولا لنا، آپ نے ہمیں پانی بھر کے. تو الفاظ کے اندر بھی حیا ہوتی، انداز گفتگو کے اندر بھی حیا ہوتی، سننے کے اندر بھی حیا ہوتی ہے، چلنے کے اندر بھی حیا ہوتی، مرد کے اندر بھی حیا ہوتی ہے، عورت کے اندر بھی حیا ہوتی. صحابہ کرام حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں یہ رپورٹ کرتے ہیں کانا اشد حیاء من العذراء فی خدریہ، حضور پاک علیہ السلام ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ با حیا تھے، اتنے حیا والے. شمار ترمذی پڑھ کے دیکھیے، وہ ساری کی ساری حضور پاک علیہ السلام کی ذات کے بارے میں، ترمذی کا جو آخری حصہ جس کو کہتے ہیں شمائل ترمذی. تو حیا، عفت، وفاداری، اطاعت، خاندانی ذمہ داری، یہ عورت کی زینت ہے، یہ اس کا گہنا ہے. عورت کبھی حوا، کبھی مریم، کبھی زہرا، عورت نہیں ہر دور میں قوموں کو سنوارا. عورت کی جو ظاہری زیب و زینت ہے اس کی ریسٹرکشن ہے، وہ صرف محارم کے لیے ہے یا اپنے خامد کے لیے بس. عورت کی زیب و زینت باہر کے لیے نہیں ہے، اللہ کی لعنت ہوتی ہے. وہ شیطان کی دوست ہے جس کے بارے میں کہ جو اپنی خوبصورتی غیر مردوں کے سامنے لے کے جائے، ظاہر کرے. بڑا عالمی. حیرانی یہ ہوتی ہے کہ باہر عورت نکلتی ہے تو وہ خوبصورت بن کے نکلتی ہے، گھر میں مرد کے لیے ایسے خوبصورتی کا اہتمام نہیں کرتی، حالانکہ یہ عبادت ہے. مرد کے لیے خوبصورتی، اپنے خامد کے لیے خوبصورت بن کے رہنا یہ عبادت ہے. بیچاری سارا دن گھر کا کام کرے گی، پسینہ آئے گا، جب مرد آئے گا تو اس وقت وہ اسی پسینے کی حالت میں اس کو کھانا دے رہی ہے. تھوڑی دیر میں فرینڈ کی کال آئے گی، اپنی دوست کے ساتھ بازار جانا ہے، تو اب سارا کچھ کر کے تو پھر جائے گی بازار جا رہی ہے، خوبصورتی کا اہتمام کر رہی ہے. ہر مرد کے لیے خوبصورتی کا اہتمام نہیں، حالانکہ یہ شریعت کا حکم ہے کہ گھر میں وہ خوبصورت بن کرے اپنے خامند کے لیے. تو خوبصورتی یہ اسلام کا ایک اہم ترین حصہ ہے، رکن ہے. اللہ کی ذات خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. اللہ سمجھ نصیب فرمائے. وما علینا الا